انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ بہت ہی برا ساتھی ہے، عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، برائی کو نزدیک اور اچائی کو دور کر دیتا ہے۔ اچھے الفاظ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہوں تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہوں تو اس کا عمل دیکھو۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنا زیادتی ہے۔ تم اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر؟ بہت مختصر ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، بلکہ زندگی کو قبول کریں۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ جو 100 بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے، اسے کون گرائے گا؟ جو کبھی ہار نہیں مانتا، اسے کون ہرائے گا؟ اس وقت بولے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، بلکہ آپ کے خیالات سے ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا، اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہوں اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ گمنامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ علم کا شرف عمل سے ہے، عمل کا شرف تقویٰ سے ہے، اور تقویٰ کا شرف خود خوف خدا سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ 4 کاموں کا اہتمام کرو۔ نمبر 1، پہلا ذکر کی کثرت۔ نمبر 2، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 3، تیسرا دعا کثرت سے کرو۔ نمبر 4، چوتھا حلال کھاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں، سخاوت اپنی بھوک رکھ کر کسی دوسرے کی بھوک کو مٹا دینے کا نام ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ دعا اور دل 2 خوبصورت ٹھکانے ہیں۔ کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔
صرف دل کے ہی اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے تیری طرف لے جائے، آمین۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، ورنہ سخت مایوسی ہوگی۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہو، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان ایک ٹریجڈی ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ ہر پشت خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض ہوتا ہے۔